السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج کا خاص ایپیسوڈ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک خاص گیسٹ، اور وہ اتنے خاص ہیں کہ آج یہ انٹرویو دیکھ کے، یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ایسی ایسی ڈیٹیلز آج آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ لیکن آج سب سے پہلے آپ کو ٹاپک بتا دوں کہ ہم ڈسکس کیا کرنے والے ہیں۔ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بدماش ریاست کے بارے میں جس کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کی تلخ کلامی آپس میں شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک نئی سچویشن ایمرج ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا جو قطر ہے اس پہ حملہ جو ہوا، کیا اس کا جواب اب قطر دے گا یا نہیں دے گا؟ کیا یہ امریکہ کی مرضی سے ہوا تھا یا امریکہ ناراض ہو گیا اس وقت اسرائیل سے؟ یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا کے کیا معاملات چل رہے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ جو خصوصی طور پہ آج ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور جو چائنا کے تعلقات ہیں وہ اس وقت کیسے ہیں، اور امریکہ اس کے اوپر کیا سوچ رہا ہے، یا چائنا کے متعلق جو پاکستان کے اندر سے اور کچھ کانسپائریسر لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ جیسے پاکستان اور چائنا آپس میں دور ہو رہے ہیں، تو کیا اس بات میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ بہت سی خبریں ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، یہ ڈیٹیل سے سب کچھ جانیے گا۔ اب میں تعارف کرواتا ہوں جی اپنے خاص مہمان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جنرل طارق رشید خان صاحب۔ جنرل صاحب جو ہیں ان کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اور بہت ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب جنرل صاحب نے کہاں کہاں سرو کیا؟ انہوں نے جی بی میں سرو کیا کمانڈر کے طور پہ، کشمیر میں کیا، بلدستان پہ کیا، جہاں یہ ہیڈز رہے، کمانڈ کرتے رہے، اور کمانڈ کن چیزوں کو کرتے رہے جو وار زونز تھے، یا وار زون سے ہٹ کے آپ یہ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وار سٹریٹجیز ڈپلوائے ہو رہی تھیں، وہاں ہر جگہ یہ کمانڈ کر چکے ہیں۔ این ڈی یو کے وار ونگ کو یہ ٹیچ کر چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، تو جنگ کے ماہر ہیں۔ جنرل ویسے تو ماہر ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ جنرل صاحب ہمارے اسپیشلی اس لیے ماہر ہیں کہ انہوں نے جنگ پڑھائی بھی ہوئی ہے۔ اور ایک جو سب سے خاص بات ہے ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی آرمی میں بھی سرو کیا ہے، کیونکہ پاکستان آرم فورسز کے لوگ سعودیہ میں اور جو افواج ہیں مسلم ممالک کی وہاں جا کے سرو کرتے ہیں، تو یہ وہاں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے قطریوں کو، انہوں نے سعودیز کو، سب کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور یہ بتائیں گے کہ ان کی فوج وہاں پہ کیسی ہے، کیا ان میں واقعی جنگ لڑنے کا جذبہ ہے، یا یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، خود ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بتانے کے۔ اگر میں بتانے جاؤں گا تو آدھا تو شاید اسی کے اندر چلا جائے گا ہمارا ویلاگ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویلاگ کو، اور پہلا سوال جنرل صاحب سے ہمارا یہی ہوگا کہ جنرل صاحب یہ جو تلخ کلامی شروع ہوئی ہے پاکستان کی اور اسرائیل کی، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہاں جا کے تھمے گی؟ ویلکم جنرل صاحب۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اسرائیل کو اگر کسی نے کوئی آگے سے جواب دیا ہے افیکٹو وے تو پاکستان نے دیا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، اور اس میں لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے ہمارے جو وہاں پرماننٹ مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے کہا کہ اسرائیل آپ جو ہیں ایک آکوپائر ہیں، آپ اگریسر ہیں، اور آپ نے انلیگلی فلسطین کا علاقہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں 1948 کا جو یونائٹڈ نیشنز کا جو پلان تھا، اس میں جو اس وقت فلسطین اور غزہ کے علاقے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویسٹ اور ایسٹرن یروشلم ہے، یہ جو تھا یہ فلسطین ڈکلیئر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور غزہ جو تھا یہ برٹش کنٹرول میں تھا۔ آج کل کا غزہ، ویسٹ بینک بھی برٹش کنٹرول میں تھا۔ پھر 1948 کی وار ہوئی، اور اس وار کے بعد جو تھا اس میں اسرائیل نے ویسٹرن یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور جارڈن نے ایسٹرن یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا، اور غزہ کا جو علاقہ تھا اس پہ ایجپٹ نے قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو صورتحال تھی 1948 کے بعد کی۔ پھر جب 1967 کی وار ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اسرائیل ان تمام علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، غزہ پہ بھی کر لیتا ہے، ویسٹ بینک پہ بھی کر لیتا ہے، اور گولان ہائٹس پہ بھی کر لیتا ہے سیریا میں۔ پھر 1973 کی وار ہوتی ہے، اور اس میں پھر کیونکہ پھر کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا، تو جو سنائی ڈیزرٹ قبضہ کیا تھا اس سے اسرائیل فورسز گریجولی وڈرا کر جاتی ہیں، اور یہ وڈرال مکمل ہوتا ہے 1982 میں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیکن ویسٹ بینک میں وہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ کچھ علاقے جسے بعد میں اے اور بی ایریاز کہا گیا، وہاں پہ پی ایل او کا کنٹرول دے دیا۔ ٹھیک ہے، اور گریجولی پھر جو ہے حماس جو ہے، پہلے تو اسرائیل بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے، کیونکہ وہ ایک کاؤنٹر ویٹ تیار کر رہے تھے الفتح کے اگینسٹ، الفتح گروپ جو پی ایل او کا ویسٹ بینک میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ ایک تھی ویلفیئر آرگنائزیشن، آہستہ آہستہ پھر وہ اسرائیل کی جو اٹراسٹی تھی، بدماشی تھی، اس کے خلاف یہ پھر حماس ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بن گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ، اور اس وقت جو 1948 کے پلان کے مطابق صرف تل ابیب مین شہر تھا، اور کچھ ایک پٹی تھی، اور ٹوٹل 14,700 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا اسرائیل کا۔ ٹھیک ہے، اور 1967 وار کے بعد انہوں نے تقریباً 89,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، دیکھیں کہاں 14,500 اسکوائر کلومیٹر، اور کہاں آج کل قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تقریباً 90,000 اسکوائر کلومیٹر پہ۔ یہ تو سارا ملک ہی قبضے کا، پورے ملک قبضے کا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو عاصم افتخار صاحب نے وہاں ہی کالڈ اسپیڈ اسپیڈ، یہ ان عربز کو بولنا چاہیے تھا وہاں پہ،
تو وہاں تو یہ اپنے جو ہے ذاتی اور ملکی مفادات چھوٹے چھوٹے جو بنائے ہوئے انہوں نے. دیکھیں قطر تو 71 میں آزاد ہوا, تو اس سے پہلے تو یہ آٹومن امپائر کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل آبادی آپ قطر کی دیکھیں کہ 27 لاکھ ہے, اور 27 لاکھ میں جو ہے 3.5 لاکھ میکسیمم یا 4 لاکھ آپ لگا لیں قطری ہیں, باقی سارے تو فارنرز ہیں. بالکل صحیح. اور آپ ادھر دیکھیں جو امریکن کا سب سے بڑا فضائی جو اڈا ہے الحدید ایئر بیس دوحہ کے پاس, 10,000 سے زیادہ امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ادھر ہے. سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے, ایئر آپریشن سینٹر ہے پورے ایریا کا. فوج کتنی ہے جلال صاحب امریکہ کی قطر میں؟ دیکھیں ایک تو 10,000 تو خود مانتے ہیں نا کہ 10,000 سے زیادہ. اچھا. اب 10,000 سے زیادہ 11,000 بھی ہو سکتا ہے, 12,000 بھی ہو سکتا ہے. اور قطر کی اپنی فوج تقریباً 13,000 کے ارد گرد ہے. تو جتنی 13,000 ان کی فوج ہے اتنے ہی وہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے. پھر ساتھ دیکھیں علاقہ بحرین کا ہے, جہاں پہ ان کا 5th جو نیول فلیٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور وہاں کہتے ہیں رپورٹڈلی 7,000 لوگ ہیں. پھر وہ کویت ہے, کویت میں 13,000 امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہ تمام لوجسٹک بیسز جو ہے وہ سارا ہب ہے کویت. ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں یو ای کے اوپر آ جائیں, وہاں ان کے فائٹر جیٹس ہیں, وہاں ان کے سرویلنس ایئر کرافٹس ہیں, وہاں 8 وے ریفیولرز ہیں. 2,500 سے 3,000 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. تو پورے مڈل ایسٹ پہ تو امریکہ کا قبضہ ہے. اسی طرح دیکھیں آپ سعودی عربیہ میں ان کا جو ہے پرنس سلطان ایئر بیس, وہاں امریکن 1,000 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. جارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیریا میں 800 سے 900 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں امریکن سیریا میں. لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عربز کس طرح سے سوچتے ہیں کہ انہوں نے امریکنز کو اپنے مطلب ایک طرح سے ایسے سر پہ بٹھا ہوئے, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہمارے ادھر ہمارے ریجن کے اندر اور پھر قبضہ کر گئی پورے علاقے میں. یہ نہ ہو کہ کل کو امریکن اپنی ہی فوج ان کے اوپر اگر چڑھا دیں یہ تو پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ ہو جائے گا. تو دیکھیں مطلب ان کی جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ, اور کوئی اسرائیل ایک تھریٹ ہے, وہ ایک بدماش قسم کا بنا ہوا ہے, اس بدماش کو امریکہ کی سپورٹ ہے, اور وہ تمام کو انڈرمائن کرتا ہے. کہ میں نے تو 67 وار کے تحت میں نے 14,700 کلومیٹر سے لے کے میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر تک قبضہ کر لیا, میں آپ کو بھی کر لوں گا انڈرمائن. تو وہ ڈر کے پھر امریکہ ان کو سیکورٹی گارنٹیاں دیتا ہے کہ بھائی آپ کو ہم آپ کی جو ہے سیفٹی سیکورٹی انشور کرتے ہیں, بٹ ہماری یہ ٹرمز ہیں, تو ہمارے یہاں لوگ ہوں گے, آپ نے اسلم سے لینا ہوگا, تو اس طرح سے ان کو لینا پڑا ہے. دیکھیں وہاں پہ تو آج جو یہ ہوا ہے سب پاکستان اور یہ اسرائیل کے درمیان میں جو تلخ کلامی ہوئی ہے آپس میں, پہلے ہی دن جب یہ اٹیک ہوا تو جو نتن یاہو ہے اس نے پاکستان کا نام لے کے کہا کہ امریکہ اگر پاکستان کے اندر کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا, تو سب نے اس کو تعریف کی پوری دنیا نے, اور ہم کر رہے ہیں تو لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں. آلدو کہ جو دوحہ کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا حماس کا, وہ اسرائیل اور امریکہ کی مرضی سے تھا, اور نیگوسیشنز وہیں ہو رہی تھیں. اور اسامہ بن لادن تو ایک ایسا ٹیررسٹ تھا کہ جس کے اوپر ہیڈ منی تھی اور جو پاکستان میں چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو کمبائنڈ کر کے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان جس طرح سے آنکھیں دکھا کے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپس میں کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں نا وہ ہمیں وہ ہر جگہ انڈرمائن نیتن یاہو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہمارا جو سٹینڈ اپ ہوا یا 4-5 دن کی جنگ انڈیا سے ہوئی, تو ہم نے جو دیکھی ہیرن اور ہیپر جو پاکستان پہ لانچ کی گئی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ کچھ ٹارگٹس کو انگیج کیا. جو ڈرونز وغیرہ تھے, وہ کس کی تھی؟ اسرائیل کی بنی ہوئی. اسرائیل کی بنی, بالکل. اور رپورٹڈلی ان کے وہاں ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا اس کے ایکسپیرینس کو یہاں ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے وہاں قبضے کیے, ہم نے ایسے لوگوں کو وہاں سے اپنے ملک سے دربدر کیا, آپ ایسے کریں. اور پھر جیسے اس نے اسامہ بن لادن کا نام لے لیا. دیکھیں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ آپ کو 9/11 کا پتا تھا امریکہ کو کہ 9/11 ہو رہا ہے. سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر تو اگر ہمارے انٹیلیجنس ایک فیلئر ہو گیا تو آپ کے یہاں تو کئی مثالیں ہیں. آپ کو تو 9/11 جیسے واقعے کا پتہ ہی نہیں چلا, تو ہمارے یہاں بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا. اب نیتن یاہو کہتا ہے کہ 7 اکتوبر ہمارے لیے 9/11 تھا, جو حماس نے حملہ کیا تھا وہ اسے ریلیٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ جینوسائیڈ شروع کر دی, اور اب آ کر یہ کنفرنٹیشن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اب جلد سب حملے ہو رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ پہ, کوئی ملک اس نے چھوڑا نہیں ہے, 6-7 ملکوں پہ وہ حملہ کر چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان یا ترکی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جیسے ٹرمپ صاحب کا جو ایڈوائزر تھا وہ چارلی کرک, جس کو ایک سنائپر نے مار دیا. بالکل. تو جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس میں ایک آدمی وہ کھڑا اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے تو کوئی امریکن سیف ہی نہیں رہ سکتا, اس کا بیک لش ہمارے پہ آئے گا. یہ سوال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ سپورٹ تو اسرائیل کو کر رہے ہیں, لیکن دنیا آپ کے خلاف جا رہی ہے, اور کہاں تک آپ ظلم کریں گے. تو اس کے جو لوگ عرب یہاں بس رہے ہیں وہ ہمیں مطلب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے جہاں انہیں موقع ملا, اور ساتھ ہی وہ سنائپر ان کو مار دیتا ہے. اور رپورٹرلی جس کو پکڑا ہے وہ 28-29 سال کا لڑکا ہے. تو مطلب یہ امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اسرائیل کا جو ہے اسرائیل ان کو انڈرمائن کرتا ہے. اور دوحہ پہ جو اس نے اٹیک کیا, آپ دیکھیں امریکن وہ کہہ رہے ہیں, اپنا ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 11th آور بتایا گیا,
ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم ہی نہیں تھا, اور دوسرا اس سے مطلب ہم اس سے خوش نہیں ہیں, اور یہ کسی کے بھی حق پہ نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک آپ نے پاکستان کا کہا, دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے, اور پاکستان کی فوج کو دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے ماشاءاللہ, اور ہم سے 5 سے 6 گنا بڑا انڈیا ملک ہے, اور ہماری اس کے ساتھ 3000 سے زیادہ کلومیٹر لمبی سرحد ہے, اور اس نے تمام اپنی طاقت ہماری بارڈروں کے ساتھ ڈپلائی کی ہوئی ہے, اور ذرا بھی اگر ہمارے میں کمزوری خدا نخواستہ ہوتی تو ہم پہ وہ چڑھ دوڑتے, بالکل, وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے. جلال صاحب ایک تو اس لیے انڈیا جو اسرائیل ہے وہ جرأت نہیں کر سکتا, کیونکہ اسرائیل جو کچھ بھی کرتا ہے امریکہ کی آشیرواد کانسنٹ سے کرتا ہے. جلال صاحب ایک انالسٹ ہے انڈیا کی پروین سہانے شاید ان کا نام ہوگا, ایسا پروننسیشن کچھ انڈینس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایکولی پاورفل ہے انڈیا کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ایکولی پاورفل نہ ہوتا تو ایل او سی ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہوتی, اب تک آپ لے چکے ہوتے. اگر ابھی تک وہ ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے لے سکیں, وہ آپ کے ایکولی اسٹرانگ آرمی ہے. یہ تو مطلب انڈین جو کو نیوٹرل انالسٹ ہے, جو کہ وہ بدبودار قسم کے انالسٹ نہیں ہیں, ان کے جس طرح کا ان کا گودی میڈیا, وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں. اس چیز کا ادراک اسرائیل کو ہے کہ پاکستان کتنا اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں اسرائیل کو بالکل اس کا ادراک ہے, اور اسرائیل سے زیادہ امریکہ کو ادراک ہے. اچھا, بیکاز دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہماری ہسٹری آف کوآپریشن ہے, ہمیں وہ 65 دیکھیں 65 وار میں آپ سے شیئر کروں, ہمارے پاس امریکن سب مرینز تھی. اچھا, 65 وار میں, اور ہماری وہ جو غازی سب مرین تھی جو بعد میں 71 وار میں جس کا حادثہ پیش آ گیا, جب دوبارہ کو ہم نے ہٹ کیا جا کے اور وہ ڈر گئے, ساری شپس پیچھے لے گئے, تو انڈیا کے پاس 65 وار میں کوئی سب مرین نہیں تھی. اچھا جی, اس وقت صرف پاکستان کے پاس, صرف پاکستان کے پاس سب مرین تھی, اور ہمیں امریکہ نے دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اور سیبر جہاز جس پہ ایم عالم نے 5 جہاز 1 منٹ کے اندر گرا دیے, وہ بھی امریکن ٹیکنالوجی تھی. تو اس وقت جو تھا یو ایس ایس آر جو پرانا تھا, اس کے انڈیا سے تعلقات تھے, ہمارے امریکہ سے تھے. ٹھیک ہے, ہم ان کی انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے تھے اس ریجن میں, وہ ہمیں لک آفٹر کرتے تھے. ہمارے جب سربراہ مملکت جیسے ایوب خان جاتے تھے تو کینیڈی ایئرپورٹ پہ آ کے ان کو ریسیو کرتا تھا. وہ ویڈیوز ہم نے ویڈیو دیکھی, پوری کیبنٹ کو لائن اپ کرتا تھا, اور پھر پورے شہر میں جلوس کی شکل میں ہمارے پریزیڈنٹ کو لے جاتے تھے, درمیان سے گاڑی گزری ہوتی, بہت بڑا. تو ہماری تو یہاں تک ان کے ساتھ رہی. پھر آپ نے مشرف دور میں کوآپریشن دیکھی. تو میرا آنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا سے ایک ہسٹری آف کوآپریشن ہے, اور یہ جو کوآپریشن ہوتی ہے نا میوچل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے. بالکل, یہ کوئی لو افیئر نہیں ہوتا. کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں جب آپ کی مل جاتی ہیں, جیسے آج کل ٹرمپ صاحب پاکستان کے ساتھ بڑی فیوریبل باتیں کرتے ہیں, اور ابھی $500 ملین کا جو ریئر ارتھ میٹلز اور جو ہے اس کا معاہدہ ہوا ہے کریٹیکل منرلز کا, وہ کر کے گئے ہیں. اور پھر امریکن دیکھیں, وہ دنیا کی سول سپر پاور ہے, اس کی ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے بہترین ہے. چائنا تو کیچ اپ کر رہا ہے نا, تو چائنا نے کچھ ہم سے سیکھا گریجولی, کچھ امریکہ کی چیزوں کو ریورس انجینئرنگ کی, ہم نے بھی ان کی مدد کی. تو ہمارا تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بالکل اچھے برے وقت میں. لیکن آپ امریکہ کی پوزیشن کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. پورا دنیا کا فائنینشیل سسٹم دیکھیں. ہمیں میں آج ایک ہٹ کے کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ جس طرح سے بھی اس کا جواب دینا چاہیں. میرے اچانک ذہن میں خیال آ گیا کہ امریکہ کا اتنا کلوز ہونا پاکستان کے ساتھ, جس چیز کو ہم اسٹینڈ آف کہتے ہیں نا, انڈیا اور پاکستان کا اسٹینڈ آف ہوا ہے, لوگ اسے اسٹینڈ آف کا نام دیتے ہیں. مجھے یہ اسٹینڈ آف نہیں لگتا. میں کوئی وار زون کا ماہر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک سمپل سا جرنلسٹ ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے وہ پوری جنگ تھی. ٹھیک ہے, اب آپ اسے جو مرضی کہہ لیں, ماڈرن جنگ ایسی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا سا کانفلکٹ ہوا, بھائی آپ نے جہاز گرا دیے, میزائل چلا دیے, گولے چلا دیے, ڈرون چلا دیے, اور جنگ کیا ہوتی, اور کیا ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے پوری ایک دوسرے کی پاورز ٹیسٹ کی, اور جب انہیں محسوس ہوا پاکستان اسٹرانگ ہے تو تبھی وہ پیچھے ہٹے, ادروائز کس نے چھوڑنا تھا. دیکھیں مطلب آپ نے پوری کیپیبلٹی ایک ریفلیکشن دکھائی ہے, اور انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی یہ ریئل ہے, پورٹنٹ ہے, اور ہم اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے. آپ نے ان کی 32 ایئر بیسز کو اٹیک کر دیا, اس سے زیادہ بڑا حملہ اور کیا ہو سکتا تھا. تو میری نظر میں تو یہ جنگ ہی ہوئی تھی. تو جنرل صاحب, یہ جو امریکہ کو اچانک آپ نے دیکھا, اس کے بعد ٹون چینج ہوئی, پہلے نن آف آور بزنس سے آور بزنس ہو گیا, سارا کچھ بن گیا. یہ جو پاکستان کی اچانک عزت بڑھ گئی پوری دنیا کے اندر, جو میں نظر بھی آ رہا ہے, پوری دنیا میں کوئی پھٹا ہوتا ہے تو ہم پہلے پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں, اور دنیا ہمیں ویلکم بھی کر رہی ہے, نہیں بہادر آئے ہیں, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن جنرل صاحب یہ کس کی وجہ سے ہو؟ دیکھیں یہ جو سارا جو ہمارا ان کے ساتھ 4-5 دن کی جنگ ہوئی, تو اس میں جو فرق ڈالا نا, یہ ہماری لیڈرشپ کی ریزالو نے ڈالا. آرمی لیڈرشپ کی, پرائمرلی آرمی لیڈرشپ, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا نیوکلیر پروگرام کا رکھوالا کون ہے؟ آرمی, پاکستان آرمی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی نہ صرف سرحدوں کی محافظ ہے, وہ پاکستان کے ہر شخص کی محافظ ہے. سیلاب آ جائے, خدا نخواستہ ارتھ کوئک آ جائے, کوئی کلیمٹی آ جائے, تو لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ آرمی کی طرف.
اور سب سے پہلے کون وہاں پہنچا ہوتا ہے؟ آرمی پہنچی ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس دفعہ جو ریزالو دکھایا اور اس نے فرق ڈالا. انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا. بالکل مس کیلکولیٹ. اس نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے انہوں نے اٹیک کیا 75 سے 80 جہازوں کے ساتھ اٹیک کیا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اٹیک کریں گے, کچھ ٹارگٹ سے انگیج کریں گے اور پھر ہم اپنی ایکسٹیریئر منوور یعنی کہ اپنی ڈپلومیٹک منوور سے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے کہ جواب نہ دو. ٹھیک ہے, ہمیں ایک فیس سیونگ مطلب مل جائے گی اور ہمارا بہار میں الیکشن آ رہا ہے, واہ واہ ہو جائے گی مودی صاحب, اور مودی صاحب کا اسٹیچر دنیا میں بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. تو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں انڈرمائن مت کرو. اور پھر ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ ڈیورنگ دی جب وار چل رہی تھی وہ ہم پہ جیسے ہم نے ان کا حملہ پسپا کیا اور ان کے 6 طیارے گرا دیے, تو دنیا کی کئی طاقتوں کے جو لیڈر میٹر کرتے تھے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے عاصم منیر صاحب سے. اچھا. تو انہوں نے رپورٹڈلی کالز نہیں لی جب تک کہ جواب نہیں دیا. اوکے. جب جواب چلا گیا انڈیا کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو ہمیں لے دے جائیں گے, اور ساتھ یہ ریزالو دکھا دیا کہ ہم کسی بھی حد میں چلے جائیں گے. ہم تو دنیا میں امن چاہتے ہیں اور ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے, بٹ ابھی آپ نے حملہ کیا ہے, اب اس کا آپ کو پورا مزہ ہم چکھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس نے فرق ڈالا. اچھا جل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی منرلز کی جیسے بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں اربوں خربوں ڈالر کی, اس انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے بھی جو مین کردار ہے, ٹھیک ہے, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے. دیکھیں ایک تو اللہ کی مہربانی ہے. ہم پاکستان دیکھیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اندر تو دیکھیں نا, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر ہر آدمی جو چاہتا ہے میں اسے دے دوں تو اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈوب کے نکالیں. بالکل صحیح. تو جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, جس کا تو لوگ کہتے ہی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, جس پہ ہزاروں لوگوں نے اس کے بننے میں قربانیاں دی, اور مکہ سے ہجرت جب ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دوسری ہجرت لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے کی, اور ہماری جو تاریخ ہے وہ شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں یہاں کے ماں باپ, جب ان کا کوئی نزدیکی رشتہ دار, کوئی بھائی باپ شہید ہوتا ہے تو وہ دیکھیں خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی دلی قربانی دینا اپنی جان کی, مال کی, تو اللہ اس علاج نہیں رکھے گا. بالکل رکھے. تو کیا خزانوں کی کمی ہے پاکستان میں؟ بالکل نہیں. دیکھیں میں آپ کو سمجھتا ہوں, میرا یہ مان ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا, اور انشاءاللہ یہ پوری کمیونٹی آف نیشن میں وہ مقام ضرور حاصل کرے گا جس کا خواب ہمارے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دکھا تھا. میں خود کمانڈر رہا ہوں بلوچستان میں اس کا شاہد ہوں کہ صرف بلوچستان کو اگر ہم سٹیبلائز کر لیں, اتنے اللہ نے وہاں خزانے, سونے کی کانیں دیکھیں سندک میں, ریکو کاپر دیکھیں, سونا دیکھیں, وہاں جپسم دیکھیں, کول دیکھیں, ماربل دیکھیں, گرینائٹ دیکھیں, آپ نام لیں تو وہاں دھاتیں موجود ہیں, آئل دیکھیں, گیس دیکھیں. جو ایک زمانے میں پیٹرول کی اہمیت تھی وہ ان دھاتوں کی ہے. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ 37 ڈسٹرکٹس ہیں, آج تک بھی ان کو آپس میں روڈ سے کنیکٹ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. آج بھی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ 2 وہاں ججز نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ جی بی ایریاز کو مت کنورٹ کریں. بھائی ایریاز میں, بھائی آپ یہ بتائیں کہ بی ایریاز میں لیویز ہیں, تو اگر پولیس کنٹرول کرے جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں آپ نے باندھ کے مختلف ماڈل رکھے ہوئے ہیں؟ بلوچستان پورے ملک میں سب ایریاز ہونے چاہیے. 78 سال ہمیں ہو گئے آزاد ہوئے, تو کب یہ ہم عملہ ٹھیک کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قیادت ہے, خاص طور پہ ملٹری قیادت, وہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی انٹرسٹ پہلے ہوگی, باقی چیزیں بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن جو ٹرسٹ ہو رہا ہے دنیا کی طرف سے, یہ پاکستان ملٹری قیادت کی وجہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ امن ہو جائے یہاں پہ, یا آپ کی گارنٹی ہے, تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. ہمارے پولیٹیکل جو قیادت ہے, نو ڈاؤٹ اس کا بڑا کردار ہوگا, لیکن اگر ایک ہم نمبر وائز میں دیکھیں کہ لوگ اعتبار دنیا کس پہ کر رہی ہے, تو ہماری ملٹری قیادت پہ کر رہی ہے. تو دیکھیں میں تو سیاسی قیادت کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہوں گا, ہم مل کے کر رہے ہیں. سیاسی قیادت موجود ہے, وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, فوج سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا, دیکھیں دنیا اگر پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے, ایک تو اس لیے جڑ رہی ہے کہ یہاں کی جو قیادت کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے, اور دوسری یہاں پہ جو فوج ہے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے دنیا میں, اور اس کے ساتھ چیز یہ ہے کہ عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کہ فوج کو پوری جان سے سپورٹ کرتے ہیں, اور نیچرلی فوج میں جو لوگ ہیں اسی عوام کے لوگ ہیں. بالکل صحیح. اور یہ یک جانب 2 قالب ہیں. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اتنا معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے. اب ریئر ارتھ میٹل, جب اس نے امریکہ نے چائنا پہ پابندی لگائی, تو انہیں کرٹیکل منرلز پہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہم امریکہ کو نہیں بیچیں گے. تو امریکہ نے دیکھے پتہ نہیں 145 سے لے کے پھر کتنے مطلب اس پہ پابندی کم کر دی. صحیح. اور تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو کرٹیکل منرل کو, تو وہ کرٹیکل منرل ہمارے گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں بھرے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اور اس لیے یہاں آ رہے ہیں.
اور پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ یہاں تو تیل ہی بہت زیادہ ہے. اب امریکن صدر جب کہتا ہے کہ آپ شاید حیران نہ ہو کہ شاید انڈیا پاکستان سے تیل لے رہا ہو, تو یہ ہوا میں تو بات اس نے نہیں کی. ساری بات وہ اس کے وہ ان بعد پر سارا ڈیٹا ہے, ساری ارتھ سے وہ پکچرز کھینچتے ہیں, اور دنیا میں سب سے ہائیسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. تو دیٹ مینس واٹ ایور ہی سے از فیکٹ, فیکچوئل ہے وہ. اچھا جل صاحب, مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنا ہے, پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ذرا کچھ زیادہ خطرناک سوال ہم نے کرنا ہے. اس ایپیسوڈ میں صرف آخری سوال مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کا آمنا سامنا ہوتا ہے, اگر پاکستان کے ساتھ اسرائیل کوئی حرکت کرتا ہے, یہ ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن ہے جو بظاہر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بینگ آرمڈ پرسن, دیکھیں اول تو یہ ہوگا نہیں. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جب ہم نیوکلیر ایکسپوژر ہم نے نہیں کیا تھا, ایک آدھ دفعہ کوشش کی کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ پہ حملہ کرے, بٹ اس سے پہلے کہ پاکستانی سرحدوں کے بہت نزدیک پہنچتے ہماری فورسز تیار تھی اور ہوا میں تھی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کبھی خدا نخواستہ جرأت کریں گے تو واپس نہیں جائیں گے. اچھا, اور ہم ان کا نشان مٹا دیں گے دنیا سے. ہم نے جو رکھے ہوئے اپنے پاس ہمارے جو میزائل ہیں وہ دنیا میں ہر اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمارے دشمن موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے. بٹ اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا, چاہے انڈیا ہے چاہے کوئی بھی ہے, وہ بچے گا نہیں ہم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں, اس کا وجود مٹا دیں گے ہم. جنرل صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ابھی اس ایپیسوڈ کو ہم ختم کر رہے ہیں, لیکن اگلے ایپیسوڈ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو یہ عربی لوگ جو تھے, جن کی فوج تھی, ان کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا, آپ کو یہ لوگ کیسے نظر آئے؟ اور ساتھ مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ امریکہ کیا واقعی سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, جب اسپیشلی جو اسرائیل ہے وہ درمیان میں آ گیا ہے, جو مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ اس سے. پلس چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اور ایک اور خاص آپ سے سوال کرنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو مدد کے ساتھ اس کی خواہش ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مزید آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آگے مزید انڈیا پاکستان کو کچھ ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیے گا تمام چیزیں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. پاکستان زندہ باد.